باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا۔ یہ باب ہے کہ جب آپ میں سے کوئی اپنے نیند سے ہے کہ بیدار ہو، چاہے رات والی نیند ہو یا دن والی۔ ترجمۃ الباب میں حضرت نے مطلق رکھا، فلا یغمسن یدہ فی الاناء، برتن کے اندر، پانی والے برتن کے، فی الاناء کا معنی فی اناء الماء، پانی والے برتن کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈبو نہ دیں اور داخل نہ کر دیں۔ حتی یغسل الید ثلاثا، یہاں تک کہ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے۔ یہ ایک مسئلہ مولانا چھوٹا سا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ رات کو جب آپ یہ کہ سو گئے اور صبح کو اٹھے رات والی نیند کے بعد، علی الاطلاق آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھو ڈالیں۔ اگر آپ ہاتھوں کو اس طریقے پر پانی کے اندر داخل کریں گے تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہے، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، یعنی پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اسحاق بن راہوی فرماتے ہیں حکم یہی ہے کہ علی الاطلاق جیسے نیند سے آپ اٹھیں، ہاتھوں کو داخل نہ کریں جب تک یہ کہ آپ ہاتھوں کو نہ دھوئیں۔ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا ہے، لیکن اسحاق بن راہوی نے تھوڑی سی تعمیم کر دی۔ تعمیم اور عمومیت یہ ہے کہ یہ رات والی نیند ہو یا دن والی نیند ہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے ساتھ خاص کیا، یہ حضرات فرماتے کہ نہیں، رات نہیں، رات والی نیند ہو یا دن والی، آپ جیسے بیدار ہوگے تو اپنے ہاتھوں کو داخل نہیں کر سکتے جب تک کہ نہ دھوئیں۔ فلا یغمسن یدہ فی الاناء۔ خلاصہ یہ نکلا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور اسحاق بن راہوی کے ہاں ہاتھوں کو داخل کر لینا یہ مکروہ تحریمی ہے جب تک کہ آپ ہاتھوں کو نہ دھوئیں، ہاتھوں کو دھونا واجب ہے۔ تھوڑا سا فرق ہو گیا کہ امام احمد نے اس حکم کو رات والی نیند کے ساتھ خاص کیا۔ اسحاق بن راہوی اور یہ حضرات داؤد ظاہری یہ فرماتے چاہے رات والی نیند ہو یا دن والی ہو۔ ان کے بالمقابل جمہور ائمہ ثلاثہ شافعی، مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جب آپ کے ہاتھوں پر کوئی پلیتی لگی ہوئی نہیں ہے اور کسی قسم کا شک بھی نہیں ہے، پلیتی کا وہم و گمان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہاتھوں کو پانی کے اندر داخل کرنا، چاہے رات والی نیند ہو یا دن والی، یہ کراہیت تنزیہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آپ نے ہاتھوں کو داخل کر دیا تو پانی اللہ آپ کا بھلا کرے خراب نہیں ہوگا، کراہیت تنزیہ۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور مالک یہ حضرات اسی کی ہے کہ قائل ہے۔ تاہم حنفیہ کے ہاں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے آپ علی الاطلاق جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں، چاہے رات والی نیند ہو یا دن والی، اگر آپ کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شک ہے، تھوڑا سا شک ہے، تو ہاتھوں کو دھونا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ استحباب ہے۔ نہیں، شک نہیں ہے تو پھر استحباب ہے عام حالات میں، اور داخل کرنا کراہیت تنزیہی ہے۔ اور اگر آپ کو شک ہے تو پھر ہاتھوں کو داخل کرنا یہ سنت ہے، یعنی ہاتھوں کو دھونا سنت ہے، ایسے داخل نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ کو ظن غالب ہے کہ میرے ہاتھوں میں گندگی لگی ہوئی ہوگی، میں نے استنجا پانی سے نہیں کیا، ڈھیلوں سے استنجا کیا، پھر یہ ہے کہ میں سو گیا ہوں، اور پھر یہ ہے کہ کھجلاتا ہے آدمی اپنے آپ کو، پسینہ ہے، گرمی ہے، ظن غالب یہ ہے کہ میرے ہاتھوں پر گندگی لگی ہوگی، ہاتھوں کو دھونا واجب ہوگا۔ اور اگر یقین ہے کہ میں شپڑ خان ہوں اور یقینی بات ہے کہ میں اپنے کنٹرول میں نہیں ہوں، ہاتھوں سے بدبو بھی آ رہی ہے، پھر بھی ہاتھوں کو داخل کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، فرض ہے ہاتھوں کو دھونا۔ تو جمہور حضرات ائمہ ثلاثہ علی الاطلاق وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو دھونا استحباب ہے، اور اگر ایسے آپ نے داخل کر دیے تو کراہیت تنزیہی استحباب کے مقابلے میں۔ اور حنفیہ کہتے ہیں اگر شک ہو تو پھر ہاتھوں کو دھونا سنت ہوگا، اور اگر ظن غالب ہے تو پھر یہ کہ واجب ہوگا، اور اگر یقین ہے قطعی طور پر پھر فرض ہوگا۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ یہ مسئلہ ہو گیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی 2 دلیلیں ہیں رات والی۔ ایک دلیل یہ ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، باتت کے الفاظ کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اذا استيقظ أحدكم من منامه من الليل یا باللیل، بعض روایت میں باللیل کی کہہ دے، تو اس لیے اس حکم کو حضرت اقدس
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے ساتھ خاص کر دیتا ہے رات کی نیند کے ساتھ۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک یہ کہ باتت کے الفاظ خود بتاتے ہیں، دوسرے یہ ہے کہ من اللیل کی قید موجود ہے۔ ہماری طرف سے اور جمہور کی طرف سے یہ ہے کہ آدمی ہاتھوں کو دھوتا کیوں ہے؟ وہ نجاست کی بنیاد پر، چاہے رات ہو یا دن ہو، جب آدمی کو ظن غالب ہے کہ میرے ہاتھ لگ گئے، گندگی پہ لگے ہیں، تو حکم تو نجاست کا ہے۔ نجاست کی وجہ سے ہم ہاتھوں کو، چاہے رات والی نیند ہو، نجاست کی بنیاد پر ہم ہاتھوں کو دھوتے ہیں۔ تو یہ دن والی نیند کے اندر بھی اس طرح ہوتا، آدمی خراٹے لیتا ہے تھکا ہوا سو کر کے، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں اپنے آپ کو کھجلاتا ہے، پسینہ ہے، استنجا نہیں کیا ہے، پانی سے استنجا نہیں کیا۔ تو یہ نجاست والی جو علت ہے، یہ علت اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ یہ دن کو بھی موجود ہے۔ اور آپ حضرات کو معلوم بھی ہے الحکم یدور مع العلت، بولو الحکم یدور مع العلت، یا اس دوسرے الفاظ میں کہیں عموم العلت یستلزم عموم الحکم، عموم العلت یستلزم عموم الحکم۔ علت جمع نجاست کا رات کو بھی ہو سکتا ہے، دن کو بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ ناپاک ہوں اور پلیت ہوں، تو اس وجہ سے یہ حکم بھی عام ہوگا، چاہے رات والی نیند ہو یا دن والی نیند ہو۔ ایک مسئلہ یہ سمجھو۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ امام احمد اور اسحاق بن راہوے یہ حضرات فرماتے کہ علی الاطلاق ہاتھوں کو دھونا یہ واجب ہے، اور اگر داخل کرو گے تو مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس کا مطلب حالانکہ حدیث میں جو علت بیان کی ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، سونے والا جب اٹھتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔ لا یدری، اس کو معلوم نہیں، یعنی شک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مقد کی میں ہاتھ لگ گئے ہوں اور پسینہ آ گیا میرے ہاتھوں پر، یہ کہ وہ گندگی پھیل گئی ہاتھوں پر، اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، جب یہ علت جو ہے نا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي والی ہے کہ معلوم نہیں ہے، یہ شک ہے، تو آپ اس بات کو سمجھو الاحکام الواجبۃ لا تکون مبنیۃ علی الشک، کہ احکام واجبہ شک پر مبنی نہیں ہوتے۔ ہاں ملنگو، الاحکام الواجبۃ لا تکون مبنیۃ، اصل عبارت فقہا کی یہ نہیں ہے، فقہا کی عبارت آپ سمجھیں گے نہیں، تو اس لیے میں نے بدبخت نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی۔ دوسرا جب سبق سنے گا وہ کہے گا آپ کا استاد اس طرح جاہل ہے، تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے بتایا کہ الاحکام الواجبۃ لا تکون مبنیۃ علی الشک، لیکن فقہا کی عبارت محدثین کی یہ نہیں، محدثین کی عبارت یہ ہے الواجب لا ینبنی علی الشک، ام بنا ینبنی ام بناء، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ انفعال کے اندر اس کو لو، الواجب لا ینبنی علی الشک، واجب جو ہے نا وہ کسی شک پر، یہ کہ حکم واجبی وہ کسی شک پر مبنی نہیں ہوتا۔ کچھ فرق پڑ گیا؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ میں نے دلائل عرض کیے، سمجھے؟ ہاں ملنگو، ایک یہ ہے کہ چونکہ نجاست کی بنیاد پر ہم ہاتھوں کو دھوتے ہیں، تو عموم علت نجاست ہے، عموم العلت یستلزم عموم الحکم، لہذا سواء کان النوم باللیل او بالنہار۔ دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ ہم علی الاطلاق اس کو واجب قرار نہیں دے سکتے، اور علی الاطلاق حکم نہیں لگا سکتے کہ ہاتھوں کو داخل کرنا مکروہ تحریمی ہے، یہ ہم نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ شک ہے، حدیث میں فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اور الاحکام الواجبۃ لا تکون مبنیۃ علی الشک، شک پر مبنی نہیں ہوتے۔ یہ مسئلہ آپ کا ہو گیا، لیکن اس کے بعد ایک غور کی بات ہے۔ غور کی بات یہ ہے میرے بھائی کہ بعض نجاستیں اس قسم کی ہوتی ہے کہ محفوظۃ فی مکانہا، وہ اپنے مکان میں محفوظ ہے، لا تتجاوز عن الیمین والشمال، دائیں بائیں ان کا تجاوز نہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہ شریعت میں بالکل معاف ہے، ظاہر ہی نہیں ہے، جیسے کہ آپ کے پیٹ میں بھی پاخانے کلو کے حساب سے ہوں گے، اور شیخ الحدیث صاحب بھی وہ بھی پیٹ بھر کر کے، لیکن یہ نجاستیں یا خون ہیں میرے اور آپ کے جسم میں، اور نجاستیں آپ کا پیٹ بھی بھرا ہوا، میرا پیٹ بھی نجاست سے بھرا ہوا۔ اب اسی حالت میں ہم مسجد میں چلے جاتے، یہ نجاستیں معفو عنہا ہے، یہ معاف ہے شریعت کی طرف سے۔ اس کی وجہ ہے کہ انہا محفوظۃ فی مکانہا، یہ اپنے مکان میں محفوظ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے محفوظ تو نہیں ہے، قد خرجت، لیکن ما تجاوزت المخرجہ، نجاست ہے لیکن وہ مخرج پر ہے۔ مخرج تو جانتے ہوں گے نا،
نجاست ہے وہ اپنی جگہ سے تو نکل گئی ہے، وہاں اس تھیلی کے اندر نہیں ہے، تھیلی سے باہر نکل گئی ہے لیکن مخرج پہ ہے۔ اس کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے، جیسے کہ آدمی نے پیشاب پاخانہ کیا تو دوبر کی جان سے وہ نکلا ہے پاخانہ، ڈھیلے سے استنجا کرے تو ڈھیلے سے باوجود ڈھیلے سے استنجا کرنے کے نجاست کے اجزاء باقی ہوتے وہاں پر مخرج پر، اس لیے کہ تخلیل نجاست ہوتی ہے، تطہیر نجاست نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی معاف ہے۔ اور اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں کہ شریعت تخلیل نجاست کو تطہیر نجاست کے قائم مقام قرار دیتی ہے، لیکن یہ اپنے مخرج پر ہے۔ ہاں اگر آدمی نے مخرج پر نجاست تھی اور سو گیا، ڈھیلے سے استنجا کر کے سو گیا، سونے کے بعد پسینہ بھی آ گیا اور کھجلا رہا ہے، پھوڑی پھنسیاں بھی ہے، کھجلا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ مخرج کو جب مخرج پر ہاتھ لے جائے گا، جب کھجلائے گا تو اس سے نجاست متجاوز ہوگی مخرج سے ادھر ادھر، اس میں بات ہے، سمجھ رہی میں اس کا مسئلہ ہے۔ اس لیے حنفی کہتے ہیں کہ ظن غالب ہو تو واجب ہوگا، اور اگر یقین ہو تو پھر یہ کہ استنجا ہاتھوں کو دھونا پھر یہ کہ فرض ہوگا۔ یہ جندہ پترا مسئلہ ہے، آپ کو کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا، خیال کر لینا۔ باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه، جب آپ میں سے کوئی، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جمہور کے ساتھ ہے، اس لیے من اللیل یا باللیل کی کوئی قید نہیں لگائی، علی الاطلاق۔ اذا استيقظ احدكم من منامه، جب نیند سے تم میں سے کوئی بیدار ہو جائے، فلا یغمسن یدہ فی الاناء، وہ اپنے ہاتھ کو ڈبو نہ دے، داخل نہ کر دے برتن کے اندر، حتی یغسلھا، یہاں تک کہ اس کو دھو ڈالے۔ وبه قال حدثنا بالوليد احمد بن بكار الدمشقي من ولد بصر بن ارطات صاحب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، بصر بن ارطات کے اولاد میں سے ہے، اللہ کا بھلا کرے، یہ احمد بن بکار الدمشقی۔ قال حدثنا الوليد مسلم عن الاوزاعي، یہ ولید ابن مسلم یہ تدلیس کرتا ہے، مولانا خیال کر لینا۔ قال حدثنا الوليد مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من الليل، یہاں لیل کا لفظ آ گیا، اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اذا استيقظ احدكم من الليل، جب آپ میں سے کوئی بیدار ہو جائے اپنی نیند سے، فلا يدخل يده في الاناء، برتن میں ہاتھ داخل نہ کرے، حتى يفرغ عليها مرتين او ثلاثا، یہاں تک کہ انڈیل دے، یفرغ علیہا علی الید، ہاتھ پر انڈیل دے، اللہ آپ کا بھلا کرے، برتن کو، مرتين، 2 مرتبہ، او ثلاثا یا 3 مرتبہ۔ فإنه لا يدري أين باتت يده، ہاتھوں کو دھونا اس لیے ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، فإن النائم یا فإن المستيقظ، اس لیے کہ مستيقظ جو ہے نا، لا يدري، اس کو معلوم نہیں ہے کہ أين باتت يده، کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزار دی ہے۔ ارے جندہ پتریاں، کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ جی فإنه لا يدري أين باتت يده۔ اس حدیث کو پڑھ کر کے کسی بیدار دماغ نے رسول پاک پر اور صحابہ پر اعتراض کیا کہ صحابہ سو گئے ہوں گے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے ہاتھ کہاں کہاں گھوم رہے، تابعین سو گئے ہوں گے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ نیند کی حالت میں، لیکن میں ایسے باپ کا بیٹا ہوں، ایسے دلیر کا بیٹا ہوں، اور ایسے بیدار دماغ باپ کا بیٹا ہوں، جب میں سوتا ہوں تو سوتے ہوئے بھی اگر کوئی کنکری پھینک لیتا ہے تو تب بھی میں بیدار ہوتا ہوں، اور سونے کی حالت میں، نیند کی حالت میں مجھے پتہ ہوتا کہ میرے دائیں ہاتھ کہاں ہیں، بائیں کہاں ہیں، پاؤں کس طرح، سر کہاں ہے، اس طرح بیدار دماغی سے۔ تو یہ غافل مغفل جو تھے یہ صحابہ تھے، ان کے لیے کہ فإنه لا يدري أين باتت يده، باقی فأنا أدري أين باتت يدي، میرے ہاتھ کہاں گزر جاتے مجھے اس کا پتہ ہے، میں بیدار دماغ ابا کا بیٹا ہوں۔ اس قسم کی حدیثوں کی ضرورت وہ عرب کے ان سیدھے سادے بھولے بھالے عربوں کو ضرورت ہے، ہم جیسے بیدار دماغوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کبھی کوئی بیدار دماغ ہوتا ہے، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دن نیند میں سخت خدا نے اس کو غرق کر دیا۔ نیند میں جب غرق ہو گیا تو خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آسمان کے سوراخ ہو گئے اور آسمان سے موتیاں گر رہی ہے، ہاتھ اپنا بڑھا رہا کہ میں وہ موتیاں اور بھی نکال رہا ہوں، نکال کر کے کسی ٹوکری میں تھیلی میں ڈال رہا ہوں، زور لگا رہا ہے کہ موتی آسمان کے سوراخ سے، بعد میں دیکھ لینا کہ یہ آسمان کون سا آسمان ہے اور یہ سوراخ کہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے ہو چکا ہے۔ تو زور لگا رہا اور موتیاں نکال رہا ہے۔ اچانک جب اس کی آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ پورا کا پورا ہاتھ کا پنجہ جو ہے اپنے مقعد کے اندر دیا ہو، یہ مقعد اس کا آسمان ہے، اور یہ جو سوراخ ہے یہ آسمان پھٹ گیا ہے، اور یہ جو ٹٹی اس کی جو ہاتھ پر لگی ہے یہ موتیاں چن رہا ہے، سمجھے، یہ وہ موتیاں ہیں۔ اس لیے ساتھی جو ہے نا یہ خیال کر لیں
ہم میں اور آپ میں کوئی اس قسم کا ہے نہیں. اللہ رسول جو کچھ کہتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. وفی الباب عن ابن عمر وجابر وعائشہ قال ابو اسحاق حدیث حسن صحیح. قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احب لکل من استيقظ من النوم، میں پسند کرتا ہوں ہر اس شخص کے لیے جو نیند سے بیدار ہو جائے، قائلتن کانت او غیرہا، چاہے کیلولہ والی نیند ہو یا غیر کیلولہ والی ہو. مولنگ ینگو یہ قائلہ اسم فاعل نہیں ہے، یہ مصدر ہے. جیسے عاقبۃ عافیۃ اور کاذبۃ یہ مصادر استعمال ہوتے قرآن میں، اسی طریقہ پر یہ ہے کہ یہ قائلتن بھی اللہ آپ کا بھلا کرے مصدر ہے. یا جیسے آپ نے سنا ہوگا شرح تہذیب کے اندر ایک عبارت ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یعلم خائنۃ الاعین، یہ خائن مصدر ہے. خائنۃ الاعین کا معنی یعلم خیانۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وما تخفیہ الصدور، اور جو تمہارے سینے جو بری باتیں چھپاتے ہیں ان کا بھی اللہ کو پتہ ہے. یہ قائلتاً اللہ آپ کا بھلا کرے مصدر خیال کر لینا. کیلولہ غیلولہ ایلولہ، بولو کیا عرض کر رہا ہوں؟ قیلولہ ایلولہ غیلولہ. ایلولہ یہ ہے کہ فجر کے بعد اگر آپ سو جائیں گے، فجر کے بعد آپ سو جائیں گے تو آپ کے رزق کے اندر بھی کمی ہوگی، صحت بھی آپ کی متاثر ہو جائے گی، مردانگی بھی آپ کی متاثر ہو جائے گی، بیماریوں کے آپ شکار بھی ہوں گے. یہ ایلولہ ہے. فجر کے بعد ساتھی نہ سوئیں. اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا فجر کے بعد سونا سمجھو کہ گناہ کبیرہ تھا. اور ہمارے دوسرے استاد تھے وہ کہتے ہیں نہیں، فجر کے بعد میٹھی نیند ہوتی ہے، فجر کے بعد سونا واجب ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ حرام ہے، دوسرے اساتذہ کہتے تھے کہ کیا ہے، واجب ہے. لیکن بات سلیم اللہ خان کی صحیح ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ فجر کے بعد سونا وسبحوا بکرۃ واصیلا، یہ بکرہ ہے. اور میں نے آپ سے عرض بھی کیا ملنگو، جنت کا جو موسم ہوگا، جیسے یہ صبح صادق ہوتی ہے طلوع آفتاب تک، یہ درمیان کا یہ جو موسم ہے نا فجر کے بعد کیا اور اس سے کچھ پہلے طلوع آفتاب تک جو موسم ہوتا، آپ خدا کے لیے قسم اٹھاؤ، آپ کو 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ پسند کون سا موسم ہے؟ فجر کے بعد ہے. یہ فجر والا وقت. اس لیے علماء مفسرین نے لکھا کہ جنت کا موسم یہی ہوگا 24 گھنٹہ. جنت کا موسم جو ہوگا وہ فجر کے بعد والا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ موسم ہوگا. کچھ بھلا پڑ گیا؟ کیلولہ میں یہ فجر کا جو وقت ہے یہ جنت کا وقت ہے، اس پہ ساتھی نہ سوئے. حضرت عمر کا قول یہ ہے کہ ایاکم ونومۃ الغداۃ فإنها مبخرۃ مجعرۃ مجفرۃ. ایاکم ونومۃ، یہ مصباح اللغت میں آپ کو ملے گا اس مادہ میں، مبخرہ وغیرہ میں. ایاکم ونومۃ الغداۃ فإنها مبخرۃ مجعرۃ مجفرۃ. منہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے، آدمی یہ ہے کہ کمزور بھی ہوتا ہے، بیماریاں بھی لگتی ہیں. آپ یہ دیکھیں، میں خود کئی سال سوتا رہا اس لعنت کے اندر میں بھی، لیکن اب آپ کی برکتوں کی وجہ سے اب جب ہوتے تو آنکھیں کھینچ کر کے فجر کے بعد تھوڑی سی کتاب دیکھ لیتے ہیں. آپ کی ڈر کی وجہ سے، آپ کے خوف کی وجہ سے کتابیں نہیں. جب آپ نہیں ہوتے 15-20 دن کے بعد تو ہم وہ بدبخت ہیں، ہم بھی اسی طرح سوتے. ساتھی نہ سوئیں، رات کو وقتی طور پر سو. یہ اللہ آپ کا بھلا کر کیا ہے؟ کیلولہ ہے. یہ برکت والا وقت ہے. اللہم بارک لامتی فی صبوحہا و بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح اور شام میں برکتیں عطا فرما دے. ساتھی برکتوں سے محروم نہ ہو، تلاوت کرے، مطالعہ کرے، ذکر و اذکار کرے. اس ٹائم پہ فجر پہ سو نہیں، رات کو پہلے سو جاؤ. یہ ایلولہ ہے، آدمی فقیر بنتا ہے، رزق کی تنگی ہوتی. دوسرا قیلولہ ہے کہ قیلولہ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ حضرات 1.5 گھنٹہ یا گھنٹہ سو جائیں. قیلولہ میں کمر سیدھی کرنے 10 منٹ میں اگر آپ کی آنکھ لگ جائے، نہ لگے تو 10 منٹ لیٹ جائے تو قیلولہ ہو جائے. قیلولہ ضروری ہے صحت کے لیے. قیلولہ فجاء بأسنا بیاتا وهم قائلون، یا قیلولہ کر رہے تھے ان پر خدا کا عذاب آ گیا، رات کو آ گیا. اصل یہ کہ فجاء بأسنا بیاتا اے بائتین او قائلین، یا رات وقت گزار رہے تھے یا قیلولہ کر رہے تھے، خدا کا عذاب آ گیا. یہ مزے کا ٹائم ہے قیلولی والا. اور تیسرا ہے غیلولہ. غیلولہ کا غیل کا معنی یہ ہے کہ غیل غول بھوت ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عصر کے بعد اب اگر سو جائے، آپ سونے کے بعد جب مغرب کی اذان ہو جائے، آپ کو کوئی جگہ دے تو پہلی بات یہ کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ میں کدھر ہوں، یہ کون سا وقت ہے. یہ کسی کے ساتھ ہوا نہیں ہوا، میرے ساتھ تو خود یہی ہوا. لیکن آپ بڑے بیدار دماغ ہیں، آپ تو میرے آنکھوں یہ سر کی تاج ہے، آپ تو ماشاءاللہ بہت ذہین لوگ ہیں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہوتا یہی ہے کہ عصر کے بعد جب آدمی سوتا ہے نا
اور اچانک جب وہ اٹھتا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ پہلی بات یہ کہ میں کہاں ہوں، دوسری بات یہ کہ کون سا ٹائم ہے، تیسری بات یہ کہ یہ اذان کون سی ہو رہی ہے، میں کون سے ملک میں ہوں۔ تو یہ تصور کرے کہ آپ برطانیہ میں ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ ایلولہ، کیلولہ اور غیلولہ۔ لہذا کیلولہ کو اپناؤ، ایلولہ سے بھی بچو، غیلولہ سے بھی بچو، ایلولہ سے بھی بچو اور غیلولہ سے بچو۔ یہ جو عصر کا وقت ہے اس میں انبیاء کو نبوت بھی اسی میں ملی ہے، زیادہ تر بہت برکت والے، اس لیے اس میں ساتھی چلتے پھرتے درود تو پڑھا کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے احب لکل من استيقظ، میں پسند کرتا ہوں ہر اس شخص کے لیے جو من النوم، نیند سے بیدار ہو جائے، قائلۃ کانت او غیرہا، کیلولہ والی نیند ہو یا غیر کیلولہ والا۔ احب کا مفعول آ رہا ہے، پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ اللہ یدخل یدہ فی وضوئہ، طہارت والے وضو والے پانی کے اندر اپنا ہاتھ داخل نہ کرے حتی یغسل، یہاں تک کہ اس کو دھوئے۔ فإن ادخل یدہ قبل ان یغسلھا، لیکن اگر ہاتھ کو دھونے سے پہلے اس نے ہاتھوں کو داخل کر دیا تو کرہت ذلک لہ، میں اس کو مکروہ تو سمجھتا ہوں، یہ کراہیت تنزیہی، لیکن ولم یفسد ذالک کا معنی ادخالہ الیدہ، ولم یفسد ذالک اے ادخالہ الیدہ، ہاتھوں کو داخل کرنا یہ نجس نہیں کر دے گا الماء، پانی کو، لم ینجس ادخالہ الیدہ فی الاناء، الماء پانی کو نجس نہیں کرے گا، بشرطے کہ اذا لم یکن علی یدہ نجاست، ہاتھ پر کوئی ہے کہ نجاست نہ۔ وقال احمد بن حنبل اذا استيقظ من الليل، حضرت اقدس امام احمد بن حنبل فرماتے اذا استيقظ من الليل فادخل يده في وضوء، وضو کے اندر ہاتھوں کو داخل کر دے قبل ان یغسلھا، دھونے سے پہلے، فاعجب الی، مجھے یہ پسند ہے، ان یحرق الماء، اس پانی کو گرا دیں، چونکہ ہاتھوں کو داخل نہ کرنا کراہیت تحریمی تھا۔ وقال اسحاق، حضرت اسحاق بن راہوی فرماتے اذا استيقظ من النوم باللیل او بالنہار، چاہے رات والی نیند ہو یا دن والی نیند ہو، جب بیدار ہو جائے فلا یدخل یدہ فی وضوء، وضو والے اس میں ہاتھ داخل نہ کرے حتی یغسلھا، یہاں تک کہ اس کو دھو ڈالے۔ یہ مسئلہ مولانا آپ کا ہو گیا۔ باب ما جاء فی التسمیۃ عند الوضوء، عند الوضوء کا معنی قبل الوضوء، عند الوضوء قبل الوضوء، یہ اندیت متصلہ ہے، وضو سے پہلے وضو شروع کرتے وقت وضو سے پہلے تسمیہ بسم اللہ پڑھنا۔ ظاہریہ کا مذہب اور امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے، مشہور ہے امام احمد بن حنبل، لیکن امام احمد حنبل کی ایک روایت جمہور کے ساتھ بھی ہے۔ تو ظاہریہ اور امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری، لازم اور واجب ہے، لازم اور واجب ہے، اور ورنہ یہ کہ وضو سرے سے ہوگا بھی نہیں۔ آپ حضرات یہ دیکھیں، حدیث ان حضرات کے لیے دلیل ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس آدمی کا وضو سرے سے نہیں ہوگا، یہ حضرات لا نفی جنس کے لیے سمجھتے ہیں، نفی حقیقت کے۔ لا وضوء صحیح، یہ وضو صحیح ہی نہیں ہے لمن، اس شخص کے لیے، اس وضو کرنے والے کے لیے کہ لم یذکر اسم اللہ علیہ علی وضوئی، اپنے وضو پر اللہ کا نام نہیں لیتا، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ اللہ کے بندوں کچھ پھلا پڑھا نہیں پڑھا، خلاصہ یہ نکلا کہ ان حضرات کے ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے بسم اللہ پڑھنا یہ ہے کہ ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر یہ ہے کہ وضو نہیں ہوگا۔ مولانا متوجہ ہونا، جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا مسنون یا مستحب ہے، اور امام احمد کی ایک روایت جمہور کے ساتھ ہے۔ جمہور کے لیے دلیل مولانا، جمہور کے لیے دلیل ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، فرائض اربع کو جو قرآن نے یہاں پر بیان کیا، آپ حضرات بھی سمجھے اس مسئلے کو کہ جمہور کے یہاں واجب اور فرض ایک ہے، حنفیہ کے یہاں صرف دلائل کے اعتبار سے فرق ہے، ورنہ عملی طور پر دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ متوجہ ہو جاؤ، پھر یہ کہ یہ مسائل آپ کے گلے میں بھی پڑیں گے۔ واجب اور فرض حنفیہ کے یہاں ایک ہے، صرف دلائل کے اعتبار سے فرق ہے۔ فرض کا ثبوت قطعی دلالت سے ہوتا ہے، اور واجب اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ قطعی ثبوت ظنی دلالت سے، اس طریقہ پر سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ وہ انشاءاللہ میں آپ سے عرض کر دوں گا، یہ کہہ دو کہ اللہ آپ کا بھلا کر، ظنی ثبوت قطعی دلالت، یہ مسئلہ انشاءاللہ اس پر میں گفتگو کروں گا۔ واجب اور فرض جمہور کے ہاں ایک ہے، اور حنفیہ کے ہاں یہ فرق ہے۔
لیکن عملی طور پر واجب حنفیہ کے یہاں بھی فرض ہے، چنانچہ فقہا کے یہاں مشہور ہے الواجب فرض عملا، الواجب فرض عملا، واجب بھی فرض ہے عملی طور پر، یعنی اگر فرض کو آپ نے ترک کر دیا تو 5 جوتے آپ کو لگیں گے اللہ کے ہاں، اور واجب کے ترک کرنے پر بھی 5 جوتے لگیں گے۔ اور جیسے کہ نمازوں کے لیے فدیہ آدمی 5 نمازیں اگر اس کی رہ گئی فدیہ دیتا ہے، تو 6ٹھی نماز اس کے لیے وطر کے لیے مستقل ہے۔ اگر کوئی مرتا ہے کہ میں نے 2 مہینے سے نماز نہیں پڑھی، میرے بیٹوں میرے ثلث مال میں سے اس طرح وصیت کر کے کہ اس میں سے فقیروں کو دینا، میرے نمازوں کا حساب لگا دینا، اور ہر نماز کے لیے کیا فدیہ وہ ہوگا جو صدقۃ الفطر کی رقم ہے، جیسے کہ اس دفعہ صدقۃ الفطر 250، تو 5 نمازوں کا حساب آپ نہیں لگائیں گے بلکہ کیا کریں گے، 6 نمازوں کا حساب لگائیں گے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ خیر ائمہ ثلاثہ فرق نہیں کرتے، ہمارے ہاں فرق ہے، لیکن عملی طور پر ہمارے ہاں فرض و واجب ایک ہی چیز ہے۔ اب حنفیہ کے لیے، جمہور کے لیے پہلی دلیل یہ ہے ملنگو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، قرآن پاک نے فرائض 4 یا کہ دو واجبات 4 کو بیان کیا ہے۔ اگر بسم اللہ یہ واجب ہوتا تو اللہ اس کو آیت مائدہ کے اندر ان فرائض کے ساتھ اس کو بیان کرتا، حالانکہ بیان نہیں کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واجب نہیں ہے، ایک دلیل۔ دوسری دلیل ہے، ایک حدیث بار بار آپ کے سامنے آئے گی، وہ حدیث خلاد بن رافع، اس کو مسیء فی الصلاۃ کہتے ہیں، جس نے نماز 2-3 مرتبہ غلط پڑھی، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر وضو کا طریقہ بتایا نماز کا، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا جو طریقہ بتایا وہ حدیث میں آپ کے سامنے آئے گا، لیکن ان حدیثوں کے اندر بسم اللہ کو کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں لو كانت البسملة واجبة في بداية الوضوء، لو كانت البسملة واجبة في بداية الوضوء، اگر بدایت وضو کے اندر واجب ہوتا تو لعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسیء فی الصلاۃ ایہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بسم اللہ مسیء فی الصلاۃ کو ضرور سکھاتے، لیکن آپ نے نہیں بتایا، جبکہ مقام تعلیم تھا، وہ مقام تعلیم تھا، لیکن پھر بھی نبی نے بیان نہیں کیا، معلوم یہ ہوگا کہ یہ واجب نشتہ۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت کے وضو کو نقل کرنے والے تقریباً 22-23 صحابہ ہیں، وہ حضرات بھی اس کو بسم اللہ کو نقل نہیں کرتے۔ چوتھا مسئلہ سمجھو، احادیث قولیہ اور فعلیہ صحیحہ، احادیث قولیہ فی الوضو اور فعلیہ فی الوضو، اور احادیث صحیح ان میں بسم اللہ کا کسی کا ذکر نہیں ہے۔ 5ویں بات اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے مولانا، آپ یہ کہہ دو کہ ما رأینا واجبا یتضمن کراہیتا، ہم نے کوئی ایسا واجب نہیں دیکھا کہ جو کسی کراہیت کو مستلزم ہو۔ اگر آپ کے ذہن میں تو مجھے بتا دو، اس قسم کی کوئی واجب دنیا میں نہیں ہے کہ جو کسی کراہیت کو متضمن ہو۔ اب سمجھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا، اس کے بعد حضرت مہاجر بن قنفذ نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پہلے یہ واجب تھا، یہ حضرت کا خصوصیت تھی کہ آپ سلام کا جواب وضو کی حالت میں دیں گے۔ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، جا کر کے تیمم کیا یا آپ نے وضو بنایا، دونوں روایتیں ہیں۔ وضو بنا کر کے پھر سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا کہ انی کریہت ان اذکر اللہ تعالی ذکرہ الا علی طہر، چونکہ میں وعلیکم السلام آپ کو اس لیے نہیں کہتا، سلام اللہ کی صفات میں سے، میرا وضو نہیں تھا، بولو وضو نہیں تھا، تو میں عدم وضو کی حالت میں، عدم طہارت کی حالت میں، حدث اصغر کی حالت میں نے مکروہ سمجھا اس مسئلہ کو کہ میں علیکم السلام وعلیکم السلام آپ کو جواب دے دوں، سلام اللہ کی صفات، اس لیے میں نے وضو کر دیا، وضو کر کے آپ کو میں نے جواب دیا۔ معلوم یہ ہو گیا کہ بے وضو کی حالت میں یہ کہ اللہ کا ذکر کر دینا یا اس طرح سلام کا جواب دینا یہ مکروہ ہے، تو بسم اللہ بھی بطریقہ اولیٰ مکروہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ وضو بنا رہے ہیں نا، وضو کی، اب وضو تو نہیں ہے آپ کا، اب تک وضو آپ کا آیا نہیں ہے کہ آپ پہلے اسے کہہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر شروع کیا وضو، تو یہ بتاؤ کہ یہ بسم اللہ کس حالت میں ادا ہو گیا؟ حدث کی حالت میں وہ نہیں ہوا، حدث اصغر اور عدم طہارت کی حالت میں ادا ہوا،
نتیجہ یہ نکلا کہ آپ واجب کو ایک ایسے مقام پر ادا کر رہے ہیں، واجب ایسے مقام پر ادا ہو رہا ہے کہ یتضمن کراہیتاً، کراہیت بھی اس میں ہے۔ آپ میری فریاد سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاڑے چھوکرا، یہ 5 باتیں ہوں گی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، یہ دارقطنی کی روایت ہے، من توضا وذکر اسم اللہ علیہ، جو بسم اللہ، جو وضو بنائے وذکر اسم اللہ علیہ، بسم اللہ اس پر پڑھے، کان طہورا لجمیع بدنہ، اس کا پورا بدن پاک ہو جائے گا۔ ومن توضا ولم یذکر اسم اللہ علیہ، اور جو وضو بنائے اور بسم اللہ نہ پڑھے، کان طہورا لاعضاء وضوئہ، اعضاء وضو جو کہ 4 ہے، 3 مغسولات ہے، ایک ممسوح ہے، سر ممسوح ہے، یہ 4 اس کے پاک ہو جائیں گے، پورے بدن کا پاکی نہیں ہوگی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ اگر نہیں پڑھے تب بھی وضو ہو جائے گا، اس کا طہارت اس کی حاصل ہو جائے گی۔ ہاں ہو گیا ہاڑے چھوکرا، یہ ہمارے دلائل ہو گئے۔ اب ان کے دلائل سنو، ان کی دلیل آپ کے سامنے گزر گئی کہ لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ امام احمد نے خود یہاں آپ کے سامنے ابھی آئے گا، امام احمد فرماتے کہ لا عالم فی ھذا الباب حدیثا لہ اسناد جید۔ ہاں ملنگو، حضرت امام احمد فرماتے کہ ما یتعلق بالبسملۃ، بسم اللہ کو واجب جو حدیثیں قرار دیتے ان میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت کی عبارت امام ترمذی نے خود نقل کیا، لا عالم فی ھذا الباب حدیثا لہ اسناد جید، ایسی حدیث جس کی سند جید ہو، مجھے کوئی حدیث ایسے معلوم نہیں ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ کہتے کہ لا وضو صحیح لمن لم یذکر اسم اللہ، آپ صحت نکالتے ہیں، ہم یہاں پر جار مجرور جو خبر نکالتے ہیں لا وضو کاملون، وضو کامل نہیں ہوگا، لنگڑا لوڑا وضو ہوگا تو تب بھی کافی ہے۔ یہ نفی جنس آپ سمجھتے ہیں، نفی حقیقت، نفی جنس، اور ہم اس لا نفی کو لا نفی کمال سمجھتے ہیں۔ جیسے لا دین لمن لا امانت لہ، یا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو آدمی امانت دار نہیں ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے، تو کیا جو امانت دار آپ کیا کہیں گے؟ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو جو میرے سر کے تاج ہیں ان کو آپ بے ایمان کہیں گے؟ امانت میں تھوڑی سی خیانت کرتے ہیں، سمجھے، ان کے بے ایمان آپ نہیں کہیں گے، بے ایمان کہیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کی مخالفت کروں گا، لڑوں گا آپ سے، ہمارے پی ڈی ایم کی حکومت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، میں پارٹنر ہوں کا، تو اس لیے اپنے منہ کو لگام دے دو۔ یا عمران خان کے بارے میں اگر آپ بولیں گے نا تو آپ کے 32 دانت توڑ دوں گا میں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لینا کہ آپ لوگ مولوی لوگ نہیں آئیں گے، یہی یا حق ہو یا بخو، پاکستان جب سے بنا یا حق ہو یا بخو، یا حق ہو یا بخو، یا حق ہو یا بخو، سمجھ رہی ہیں؟ یا پیپل پارٹی یا مسلم لیگ، اب تیسرا آ گیا حق ہو بخو ٹخو، بولو حق ہو بخو ٹخو، یہ انہی میں، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ امام احمد فرماتے کہ لا عالم فی ھذا الباب، یعنی فی باب تسمیہ، باب تسمیہ کے اندر میں کوئی حدیث مجھے معلوم نہیں ہے کہ حدیثا لہ اسناد جید، جس کی کوئی حدیث سند جید ہو، آپ سمجھے؟ چنانچہ امام بخاری کتنا بڑا محقق ہے، یہی مسئلہ بخاری میں آئے گا، بخاری کو کوئی حدیث اس بارے میں ملی نہیں ہے، اس لیے امام بخاری ادھر ادھر سے، ایران اور توران سے کچھ دلائل جمع کر کر کے کچھ نہ کچھ اپنا کام نکالتا ہے، ورنہ اس بارے میں صریح کوئی روایت امام بخاری کے پاس نہیں ہے۔ تو بات احمد بن حنبل کی صحیح ہے، چونکہ وہ استاد ہے، لا عالم فی ھذا الباب حدیثا لہ اسناد جید۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ، یہ لمن جار مجرور کو آپ متعلق کرتے صحیح ان کے ساتھ کہ وضو صحیح نہیں ہے سرے سے، اور ہم کہتے ہیں کہ لا وضو کاملن، یہ نفی کمال کے لیے، سمجھتے ہیں؟ ایک تیسرا یہ کہ چلو لا نفی حقیقت کے لیے لیتے ہیں، لا نفی حقیقت کے لیے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لا وضو صحیح، ایک یہ کہ سرے سے صحیح نہیں ہے، یہ فرد حقیقی، دوسرا فرد ادعائی ہے تو صحیح لیکن لنگڑا لوڑا ہے، اس کو بمنزل غیر صحیح کے قرار دی، استعبد، جیسے کہ آپ کی نماز، کراہیت والی نماز جب ادا ہو جاتی ہے، وہ نماز سمجھو کہ نماز ہے لیکن نماز نہیں ہے، اس لیے کہ تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، بولو ہے تو ناقص، مجھے تم خدا واسطے بتاؤ، میں انسان ہوں نہیں، بولو الو کے پٹے، میں انسان ہوں نہیں، لیکن تم لوگوں میں موٹا پٹھان کون سا ہے؟
کون سا؟ اٹھ پٹھان، اٹھ۔ اب اس پٹھان کی اور میری لڑائی ہوتی ہے نا، پٹھان کا رنگ بدل جاتا ہے اور کہتے ہیں تا زموں کو مقابل کے سچے نشتہ تا تو آخر نا ڈا سکا، ہاں کہتے تم نسوار کہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ مجھے کہتا ہے کچھ بھی نہیں، مجھے بتاؤ کہ اگر میں کچھ نہیں ہوں تو اس کو پسینہ کس سے آیا ہے؟ اگر میں کچھ نہیں ہوں، لاشیں ہوں، تو یہ کس کے ساتھ بکواس کرتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ تو ہوں لیکن اتنا بڑا کچھ نہیں ہوں جتنا یہ ہے۔ بولو، کچھ تو ہوں لیکن اتنا بڑا کچھ نہیں ہوں۔ 150 کلو نہیں ہوں میں، 95 کلو ہوں، یہ 150 کلو ہے۔ خلاصہ یہ نکلا میں کچھ ہوں، وہ الکچھ ہے۔ بولو، میں کچھ ہوں، وہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر لا کو نفی حقیقت کے لیے لے لیں تو یہ حقیقت کی نفی فرد حقیقی نہیں، فرد ادعائی ہے۔ آپ سمجھے نہیں؟ دعویٰ کے اعتبار سے اس طرح کہتے تنزیل و ناقص بمنزلۃ المعدوم۔ تیسرا چوتھی بات خدا کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے وضو وضعتن سے، اور وضع کا معنی آتا ہے چمک دمک کے۔ اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے نا اور آداب اور شرائط کے ساتھ، تو پھر اس کے اعضاء چمکیں گے، نورانیت آ جائے گی۔ اور اگر ویسے جا رہا، بارش ہو رہی ہے اور وہ بھیگ گیا، وضو اس کا ہو گیا، غسل بھی اس کا ہو گیا، سمجھے؟ کلی بھی کرے غسل میں بشرطے کی۔ تو جیسے ویسے اگر آپ نے ٹبکی مارا تو طہارت تو آپ کو حاصل ہوگی لیکن وضو نہیں ہے۔ اور نماز کے لیے وضو اخص مطلق ہے، طہارت عام مطلق ہے۔ لا وضو نفی اخص سے، منظور کی نفی سے انسانیت کی نفی نہیں ہوگی۔ تو وضو کی نفی ہے، طہارت کی نفی نہیں ہے۔ اور ہمیں نماز کی صحت کے لیے طہارت کی ضرورت ہے۔ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے جنیدہ پتر۔ لہذا یہاں وضو کی نفی ہے، طہارت کی نفی نہیں ہے۔ کچھ بلا پڑ گیا؟ ابھی میں جلدی چلوں گا اس لیے کہ ناظم صاحب باب واجہ فی تسمیۃ عند الوضو، امتحانی جگہ امتحانی جگہ امتحانی جگہ امتحانی جگہ امتحانی جگہ 5 مرتبہ ہو گیا۔ باب واجہ فی تسمیۃ عند الوضو وبه قال حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ الأقدي قال حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابي سفال المری عن رباح بن عبد الرحمن بن ابی سفیان بن حویتب۔ یہاں دیکھو عبد الرحمن ابن ابی سفیان ابن حویتب، یہ حویتب اللہ کا، بعض لوگ عبد الرحمن ابن ابی سفیان کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن حویتب، یعنی کوئی ابا کی طرف اس کو نسبت کرتا، کوئی دادا کی طرف، خیال کر لینا یہ آخر میں۔ ان جدتی ان امہا، یہ اپنی دادی نانی سے، اور پھر وہ دادی اس کی نقل کر رہی ہے ان ابیہا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اپنے والد سے، سعید جس کا نام ہے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وفي الباب عن عائشة وابي هريرة وابي سعيد الخدري وسهل بن سعد وانس قال ابو عيسى قال احمد، امام احمد فرماتے ہیں لا اعلم في هذا الباب حدیثا، میں ایسی حدیث، یہ موصوف بنے گا، لہو اسناد جید، پورا جملہ اس کے لیے صفت بنے گا، لہو خبر مقدم بنے گا، ثابت کائن، اسناد جید مبتدا مؤخر ہے، یہ حدیث ان کے لیے صفت میں، ایسی حدیث جس کی سند جید مجھے معلوم نہیں۔ وقال اسحاق ان ترکت تسمیۃ عامدا، اگر جان بوجھ کر کے بسم اللہ کو چھوڑتا ہے تو اعاد وضو کا اعادہ کرے گا۔ وہ ان کا ناسین، اور اگر بھول گیا او متاول یا تعویل کر رہا ہے کہ بھئی وہ دلائل کی روشنی میں تعویل کر کے اس کو واجب نہیں سمجھتا، تو اجزاہ الوضو، وضو اس کا ٹھیک ہو جائے۔ قال محمد بن اسماعیل حسن الشیم فی هذا الباب حدیث رباح بن عبد الرحمن، امام بخاری فرماتے کہ یہ حدیث رباح بن عبد الرحمن کے ابھی آپ کے سامنے راوی گزر گئی، یہ حدیث اس کی احسن ہے۔ یہ احسن ہے، اندوم کے اندر کاڑا راجہ ہوتا ہے، لیکن اس احسن سے پھر بھی صحت ثابت نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے امام بخاری احسن کہہ رہا ہے تو تب بھی اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے۔ قال ابو عیسیٰ ورباح بن عبد الرحمن عن جدتی عن ابیہا، رباح بن عبد الرحمن اپنی دادی سے، اور دادی ان کے اپنے والد سے، والد کون ہیں ان کے؟ وہ ابوہا سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، بس۔ وہ ابو سفال المری، ابو سفال اسمہ سمامۃ بن حسین، سمامہ بن حسین ان کا نام ہے، ابو سفال ان کی کنیت ہے۔ ورباح بن عبد الرحمن، رباح بن عبد الرحمن یہ کون ہے؟ وہ ابو بکر بن حویتب۔ اب دیکھیے ابو بکر ان کی کنیت ہے ابن حویتب، حویتب یعنی دادا کی طرف نسبت کر دی، جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ منہم من روى هذا الحدیث، بعض اس حدیث کو نقل کرتے، فقال عن ابی بکر بن حویتب، ابو بکر یعنی عبد الرحمن ابو بکر عبد الرحمن ابن حویتب دادا کی طرف، فنسبہ الی جدہ، دادا کی، اور بعض لوگ اس کو نقل کر کے کہتے عبد الرحمن ابن ابی سفیان، دادا کی، باپ کی طرف نسبت۔ یہ ہوتا رہتا ہے، جیسے کہ احمد ابن حنبل آپ کی زبان پہ مشہور ہے، حالانکہ احمد ابن حنبل نہیں ہے، احمد ابن محمد ابن حنبل ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ احمد ابن محمد ابن حنبل ہے، احمد ابن حنبل نہیں ہے۔
تو اس قسم کا مسئلہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انا النبی لا کذب انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، آپ کا مشہور دادا تھا، دادا کی طرف آپ کو یہ کہ نسبت کی، انا النبی لا کذب، بخاری میں آپ پڑھیں گے انا ابن عبد المطلب، تو دادا کی طرف نسبت کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا رہتا ہے، فلا تو گڑ گڑو گڑ گڑ نہ کرو۔